امام بارگاہ کثر بطول کو اور زیادہ ترقی و وسعت عطا فرما۔ امام بارگاہ کے بانی پیر سید انوار حسین شاہ صاحب کے درجات مزید بلند فرما، اور جتنے اراکین اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالاخص ملک محمد فروز صاحب، محمد بشیر تارڑ، پرویز تارڑ صاحب، اور جتنے احباب حاضرین کے مرحومین ان ایام کے صدقے مولا سب کے درجات کو مزید بلند فرما۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعاجیل فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اطباط المقدسات کی حفاظت فرما، بحق سیدہ خصوصی نظر کرم فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، واصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ سامعین محترم، ارباب دانش، اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ سورہ انبیاء کی 32 نمبر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ائمہ کو اس لیے چنا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہاری ہدایت کریں۔ سب سے پہلے تعریف ہے اس خدا کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے دم سے درود میں دم آ گیا۔ سامعین محترم، قرآن اللہ کی لا ریب کتاب کا نام ہے، اللہ کی بے عیب کتاب کا نام ہے۔ ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، حرفوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے میرا معاملہ کچھ اور ہے، مجھے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حرفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تجھے کب سے ضرورت نہ ہوئی، تو عجب نہیں آواز قرآن آئے مجھے اس دن سے ضرورت نہ ہوئی جب سے مجھے اہل بیت کا در میسر ہوا، میں ہر چیز سے مستغنا ہو گیا، بس ایک نقطے میں کام چل جاتا ہے، اور وہ نقطہ کون ہے؟ وہ نقطہ ہے علی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے قرآن تک جانا ہے تو علی کے رستے سے ہو کے جانا ہوگا۔ ابن عباس بہت بڑے راوی، اور ان کو اہل سنت برادران کی طرف سے بڑی ایک نسبت ہے، بہت سی احادیث انہوں نے جمع کی ہیں۔ ابن عباس وہ ہیں جنہوں نے 300 آیات کہا ہے کہ یہ قرآن کی 300 آیات مولا علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔
اور ہمارے مفسرین میں سب سے بڑا نام جو ہاشم بحرانی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ 1000 آیت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس، اور ان کو بڑا ایک نام دیا گیا ہے ابن عباس، بہت بڑے جلیل قدر صحابی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کی بزم میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو میں نے پلٹ کر رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے یہ صراط مستقیم کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ صراط مستقیم کون ہے؟ تو رسول خدا نے اشارہ الی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابن عباس آج سے قیامت تک اگر کوئی صراط مستقیم ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا نے ابو ذر کو بلا کے کہا، ابو ذر پوری کائنات ایک سمت میں جا رہی ہو، علی ایک سمت میں جا رہے ہو، ساری کائنات کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلنا، اس لیے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو قرآن اللہ کی لا ریب کتاب کا نام ہے، اللہ کی بے عیب کتاب کا نام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن، ہم جب عالم اسلام سے پوچھتے ہیں کہ آج قرآن محفوظ کیوں ہے، تو پلٹ کر یہ جواب آتا ہے کہ قرآن اس لیے محفوظ ہے کہ وہ حافظوں کے سینوں میں ہے۔ قرآن اس لیے محفوظ ہے کہ وہ حافظوں کے سینوں میں ہے۔ اگر حافظ قرآن کو حفظ نہ کرتے تو قرآن محفوظ نہ رہتا۔ اب میں یہاں رک کر کہوں گا کہ اللہ نے قرآن کا ذمہ خود قرآن میں لیا ہے، اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب عالم اسلام سے جب پوچھتے ہیں کہ قرآن محفوظ کیوں ہے، تو پلٹ کر یہ جواب آتا ہے، چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ حافظوں کے سینوں میں ہے، حافظوں کے سینوں میں ہے۔ یہاں رک کر میں کہتا ہوں کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، جب میں نے تاریخ میں دیکھا تو توریت کے 1,00,000 حفاظ ملے، جب میں نے تاریخ میں دیکھا تو 20,000 حفاظ زبور کے ملے، جب میں نے تاریخ میں دیکھا تو 30,000 حفاظ انجیل کے ملے۔ اب دیکھتے کیا ہیں، ان میں رد و بدل ہو گیا ہے، ان میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان میں رد و بدل ہو گیا، ان کے حفاظ اتنے زیادہ ہیں لیکن رد و بدل ہو گیا۔ اب قرآن اور پہلی کتابوں میں فرق کیا ہے کہ پہلی کتابوں میں رد و بدل ہوا ہے، قرآن میں رد و بدل نہیں ہوا۔ سامعین محترم توجہ فرمائیے گا، قرآن اور پہلی کتابوں میں فرق یہ ہے، قرآن کی پہلی جو کتابیں ہیں وہ حافظوں کے سپرد تھی، قرآن وہ ہے جو محافظوں کے سپرد ہے۔ قرآن وہ ہے جو محافظوں کی سپرد ہے۔ ارے بھائی، قرآن لینا ہے تو علی کے در پہ آنا ہوگا۔ آپ سال میں 2 مہینے ایسے مناتے ہیں، بڑے مبارک مہینے، ایک ہے ماہ رمضان، ایک ہے ماہ محرم۔ ماہ رمضان اور ماہ محرم 2 مہینے ایسے ہیں جن میں جنتیں تقسیم ہوتی ہیں۔
آؤ جنت لے جاؤ، جنت لے جاؤ۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جنتیں تقسیم کرتا ہے، محرم وہ مہینہ ہے جس میں حسین جنتیں تقسیم کرتے ہیں۔ اب ان دونوں مہینوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا جو مہینہ ماہ رمضان ہے جس میں اللہ جنتیں تقسیم کرتا ہے، اللہ اس میں بھوکا رکھ کے جنت دیتا ہے۔ حسین کا مہینہ ہے محرم، اللہ یہ مہینہ ہے محرم، حسین لنگر کھلا کے جنتیں دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، حیدری! میں اپنی مجالس میں کہتا ہوں کہ جب نعرہ حیدری لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دے۔ جب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب جو دیتا ہے، زندگی میں کبھی اسے فالج نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری! تو قرآن لینا ہے تو علی کے در پہ آنا ہوگا۔ مسجد کوفہ، منبر ابیض، علی مرتضی جلوہ فگن، اعلان ہوا سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے پوچھ لو۔ اب مجمع میں ایک بڑی نورانی شخصیت مجمع کو چیرتی چیرتی علی ابن ابی طالب کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی۔ یا علی، آپ نے اعلان کر دیا ہے، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ یا علی بتائیے تو صحیح، اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ تو پلٹ کر علی مسکرائے۔ مسکرا کے علی نے چشمے زدن میں زمین سے عرش معلی تک دیکھا۔ جبرائیل نظر نہیں آئے۔ پھر علی نے زمین سے تحت الثری تک دیکھا، جبرائیل نظر نہیں آئے۔ پھر علی نے چشمے زدن میں پوری کائنات کو دیکھا، پھر بھی جبرائیل نظر نہیں آئے۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں اب بس دو ہی رہ گئے ہیں، ایک میں علی ہوں اور تو جبرائیل ہے۔ اب جبرائیل نے جیسے ہی یہ سننا تھا، دونوں پروں کو نکالا، مسجد کوفہ کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے گئے۔ میں نے دست ادب جوڑ کے کہا، اے جبرائیل، تو دروازے سے بھی جا سکتا تھا، یہ مسجد کی چھت کو کیوں پھاڑا؟ تو عجب نہیں جبرائیل کہے، اس لیے کہ اس دور میں منافق بھی تھے، وہ پہچان جائے کہ علی کی شان کیا ہے۔ یہ ہے علی۔ کون ہے علی؟ قرآن لینا ہے تو علی کے در پہ آنا ہوگا۔ کمبر علی کے غلام ہے کمبر۔ میری جان اے کمبر آپ پہ قربان۔ کون ہے کمبر؟ کون ہے کمبر؟ کہتے ہیں کہ ایک رات نماز شب کا وقت ہے، میں امیر المؤمنین کے ساتھ مسجد کوفہ کی طرف چلا۔ توجہ ہے سامعین محترم، مسجد کوفہ کی طرف چلا۔ رستے میں مسجد کوفہ میں جاتے جاتے ایک گلی سے میرا گزر ہوا۔ جیسے ہی ہمارا گزر ہوا تو ایک گھر کی چھت پر ایک قاری قرآن اس قدر خوبصورت لہن میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرے قدم رک گئے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کمبر کیوں رک گئے ہو؟ دونوں ہاتھ باندھ کے کمبر نے کہا مولا کس قدر قاری قرآن خوبصورت لہن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں اے کمبر، اس قاری قرآن کو اس کا قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس قاری قرآن کو اس کا قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کمبر کہتے ہیں کیونکہ علی نے فرمایا ہے، حق فرمایا ہے،
میں بھی علی کے پیچھے مسجد کوفہ کی طرف چلا. نماز شب تمام ہوئی, مؤذن نے اذان دی, نماز فجر تمام ہوئی, علی کو مصافے میں مشغول پایا. واپس مسجد کوفہ کہ اسی گلی اسی دروازے پہ آ کے دکل باب کیا. وہ بندہ باہر آیا. میں نے کہا میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے, کیا تو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. کیا رسول کی رسالت پہ تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. کیا پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال کیا, کیا علی کی ولایت پہ تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا میں ایمان نہیں رکھتا. اب پیغمبر نے جیسے ہی یہ سنا, تبرہ کرتے ہوئے واپس مسجد کوفہ کی طرف چلے. جیسے ہی علی نے پیغمبر کو آتے ہوئے دیکھا, علی مسکرا کے کہتے ہیں پیغمبر پوچھا ہو. پیغمبر پوچھ آئے ہو. اب دونوں ہاتھ امیر المومنین کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا وہ تو آپ کی ولایت کا منکر ہے. اب پیغمبر جیسے ہی یہ کہنا تھا, علی مسکرا کے کہتے ہیں اسی لیے کہا تھا کہ اس کا قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب پیغمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کہا مولا کچھ وضاحت فرما دیں. اب امام فرماتے ہیں جب اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا, سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کو رکھا. جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. پھر رسول کی رسالت کو رکھا. جن آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. پھر میری ولایت کو رکھا. کچھ آوازوں نے لبیک کہا وہ آوازیں مجھ علی کے کانوں میں محفوظ ہیں. جب اس قاری قرآن کو سنا تو میں یہی سمجھا میرا اپنا نہیں کوئی غیر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل میں ہے بغض علی اور چکر لگاتا ہے کعبہ کے. کعبہ خود حیران ہے یہ کن چکروں میں ہے. یا رسول اللہ حائد یا علی یا علی. یہ کن چکروں میں ہے؟ دیکھیں ملک آصف صاحب, جب وقت کم دیں تو یہی ہوتا ہے. میری آیت اور اس کی پوری تشریح ویسے کہ ویسے رہ گئی. سورہ انبیاء کی میں نے آیت پڑھی تھی, آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی, آپ کی پاکیزہ سماعتوں میں محفوظ ہوگی کہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. ہم نے آئمہ کو کیا کیا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ تمہاری ہدایت کریں. امامت کا سلسلہ ہے. امام کون امام ہے؟ ارے آپ تو بہت خوش قسمت ہے, آپ کو علی جیسا امام مل گیا ہے. کوئی اگر آپ کو شیعان علی کہے تو فخر کیا کریں, فخر کیا کریں. سورہ نحل میں آیت نمبر 68 نمبر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مکھیوں, شہد کی مکھیوں کا بھی امام ہے. توجہ فرمائیے گا, شہد کی مکھیوں کا بھی امام ہے. اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں سورہ نحل کی پورے کا پورا سورہ شہد کی مکھی پر ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو پھر دوبارہ اس کی پوری وضاحت کروں گا. سورہ نحل میں شہد کی مکھیوں کے امام کے لیے وحی نازل ہوئی ہے. ارے بھائی, شہد کی مکھیوں کا امام اگر بغیر وحی کے نہیں بن سکتا تو جو پوری کائنات کا امام ہے وہ بغیر وحی کے کیسے بنے گا؟ شہد کی مکھیوں, حکم ہوا, قرآن کی آیت بولی کہ اے شہد کی مکھیوں اپنے امام کا گھر بناؤ, پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھر بناؤ, درختوں کی بلندیوں پر گھر بناؤ, عمارتوں کی اونچائیوں پر گھر بناؤ, امام کا گھر بناؤ. ارے یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ امام جب بھی رہتا ہے بلندیوں میں رہتا ہے, پستیوں میں نہیں رہتا. تو اب شہد کی مکھی کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے امام کا گھر بناؤ 3 مقامات پر.
पहाड़ों की चोटियों पे घर बनाओ, इमारतों की ऊंचाइयों पे घर बनाओ, दरख्तों की बुलंदियों पे घर बनाओ। तो अब मैं यहां रुक कर ये कहूंगा, जब शहद की मक्खी के लिए 3 मौके आए हैं कि घर बनाओ, तो जो हमारा और पूरी कायनात का इमाम है वो भी 3 मकामात पर नजर आएगा। कभी दोषे पैगंबर पे नजर आएगा, कभी पुश्ते पैगंबर पे नजर आएगा, कभी आगोशे पैगंबर में नजर आएगा। अब आगे आयत बोली, कहती है शहद की मक्खियों, शहद का रस चूस चूस कर अपने इमाम का घर बनाओ। आपने देखा होगा कि जो आम मक्खियां हैं ना, आम, वो गंदगियों पे बैठती हैं, जुबालों पे बैठती हैं। शहद की मक्खी कभी गंदगी पे नहीं बैठती। तो यहां मैं रुक कर कहूंगा कि जो इमाम वाली मक्खियां हैं वो पाकीज़गियों में बैठती हैं, जो बगैर इमाम की हैं वो गंदगियों में बैठती हैं। बारीकी को समझ रहे हैं? तो अब शहद की मक्खियों को हुक्म हुआ घर बनाओ, अपने इमाम का घर बनाओ। तो अब तवज्जो इस जुमले पे तवज्जो फरमाइएगा। शहद की मक्खी, अब आगे कुरान की आयत बोली कि यखरुजुहा मिन बतनिहा, जो उसके बतन से एक मादा निकलता है, अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। अब यहां मैं रुक के कहूंगा, ऐ 14वीं सदी के जाहिल मुल्ला, जब एक मक्खी के पेट से निकलने वाला मादा जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी है, अब यहां मैं रुक के ये कहता हूं कि जब तेरे पेट से जो गंदगी निकलती है, लेकिन मक्खी वो है जिसके पेट से निकलने वाला मादा अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है, तो अब मैं शुभ रुक कर ये कहता हूं कि जब तू एक शहद की मक्खी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये कैसे कहता है कि मोहम्मद हम जैसे हैं? हैदारी, मोहम्मद हम जैसे हैं। और भाई वो तो नूर है, और नूर की तारीफ क्या है? हुवल्लज़ी युबय्यिनु शै फहुवा नूर, जो चीजों को आश्कार और रोशन करे उसे नूर कहते हैं। अब मुफस्सरीन से पूछा कि नूर के माना क्या है? डिक्शनरी में मुझे 2 माना मिले। नूर का माना है अव्वले खलकियत, अव्वले खिलकत, और दूसरा माना है नूर का इल्म। तवज्जो नहीं आपकी? दूसरा माना क्या है? इल्म। तो यहां रुक कर मैं कहता हूं कि अगर नूर का माना खिलकत है और नूर का माना इल्म है, तो अब खिलकत को अगर देखना है तो रसूल और मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, मोहम्मद फरमाते हैं वो सबसे पहला नूर जो अल्लाह ने खल किया वो मुझ मोहम्मद का नूर है। अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से खल्क हुए। अगर नूर बमाना इल्म लेना है तो रसूल फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। नूर है, वो तो नूर है। सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। वो तो नूर है। बस हज़ादारों, रोने के दिन है। 2 दिन का मेहमान है ज़हरा का बेटा।
امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے مفضل. مفضل ہر روز آ کر امام کی بزم میں بیٹھتا تھا. ایک دن نہ آ سکا. امام نے پوچھا کہ مفضل کہاں ہے؟ کہا مولا آج اس مفضل نے اپنے گھر میں آپ کے دادا کی مجلس رکھی ہے. امام نے جیسے ہی یہ سنا امام اس کے گھر چلے. ذاکر نے مصائب کو بیان کیا. جیسے ہی ذکر تمام ہوا مفضل کیا دیکھتا ہے کہ امام صادق مجلس کے آخر میں جہاں عزاداروں نے جوتوں کو اتارا تھا نا وہی امام بیٹھے. دیکھو عزاداروں آپ کا مقام کیا ہے. مفضل دونوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا اب اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. مولا آپ نے اس مجلس کی صدارت کیوں نہیں کی؟ امام فرماتے ہیں میں بھی چاہتا تھا کہ صدارت کرتا. جیسے ہی میں مجلس میں داخل ہوا نا تو میں نے دیکھا میری دادی زہرا وہاں بیٹھی ہے. بس عزادارو مولا امام سجاد ہیں. آخری وقت ہے مولا کا. زہر ملی ہوئی ہے. امام تڑپ رہے ہیں. امام باقر کو بلایا. کہا اے بیٹا باقر مجھے میرے بستر سے زمین پہ لٹا دو. کہا بابا آپ کی حالت. کہا بیٹا مجھے زمین پہ لٹاؤ. امام نے گریہ کرنا شروع کیا. کہا بابا مت گریہ کرے. کہا اے بیٹا باقر میں نے اپنے بابا حسین کے لیے گریہ کرنے کا حق ادا نہیں کیا. ہائے مولا 35 سال خون کے آنسو پھر بھی حق ادا نہیں ہوا. بس عزادارو آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو پرسا دینے. آج مل کر امام حسن کو پرسا دیجئے کہ آج اس کی شہادت ہے. جب تک زین پہ تھا قاسم زین سے زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا. بس عزادارو کربلا میں 2 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے رونے پہ گلہ کیا ہے. ایک کا نام ہے ام فروا دوسری کا نام ہے ام رباب. جیسے ہی بی بی خیمے کے قریب آئی گریے کی صدا کانوں پہ آئی. سیدہ ام فروا خیمے میں چلی گئی. دیکھتی کیا ہے عجب منظر ہے. قاسم گریہ کر رہے ہیں. اے اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے. بی بی کو ایک وقت یاد آ گیا کہ حسن نے مجھے کہا تھا جب قاسم پہ مشکل آ جائے نا تو دائیں بازو پر میں نے ایک تعویذ باندھا ہے. بی بی نے اس تعویذ کو کھولا. کیا لکھا ہے یا بنیا قاسم اے میرے بیٹے قاسم اذا وجدت امک الحسین اذا وجدت امک الحسین غریباً عطشاناً. اے میرے بیٹا قاسم جب تم اپنے چچا حسین کو تنہا دیکھنا غربت میں دیکھنا پیاسا دیکھنا یہ خط میرے بھائی حسین کو دینا.
بس سزاداروں قاسم خط لے کے چلے، حسین مسند پہ بیٹھے ہیں، قاسم نے خط کو آگے بڑھایا، جیسے ہی بڑھایا حسین مسجد سے کھڑے ہوئے، امام حسن کا خط لیا، چوما آنکھوں پہ لگا کے گریہ کرنا شروع کیا، یا حسنا یا حسنا، یہ کرنا تھا۔ حسین گش کھا گئے، فضا نے یہ منظر دیکھا، زینب اے سیدہ حسین گش کھا گئے ہیں۔ بی بی زینب حسین کے خیمے میں آئی، کہا اے میرے بھیا حسین، اے میرے بھیا حسین، علی لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا۔ عزاداران مظلوم